کیا آپ نے کبھی ایسی دنیا کا تصور کیا ہے جہاں بے سکونی، بدحالی اور ناانصافی کا راج ہو؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں قبائلی جھگڑے اور بت پرستی انسانیت کے لیے معمول ہوں۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں تاریخ کا ایک عظیم ترین واقعہ پیش آنے والا تھا۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں وقت کے اس قسط میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عرب معاشرہ قبائل میں بٹا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ اپنی طاقت کے لیے لڑتا اور اپنے بتوں کی پرستش کرتا، لیکن اس سب کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو توحید کے علمبردار تھے، جنہیں حنیف کہا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہم پچھلی قسط میں بتا چکے ہیں کہ کعبہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، اب بتوں سے بھر چکا تھا، مگر اس مقدس مقام کو ایک بار پھر توحید کا مرکز بننا تھا۔ اس تاریک معاشرے میں ایک قبیلہ تھا جو اپنی وقار کے لیے مشہور تھا، قریش کا قبیلہ، اور ان میں بنی ہاشم وہ خانوادہ تھا جس میں ایک ایسی ہستی نے جنم لینا تھا جو پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار بننے والی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات مکہ کے آسمان پر ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ یہ ستارہ اس عظیم موقع کی نوید دے رہا تھا کہ جلد ہی ایک نبی کا ظہور ہوگا جو دنیا کو ظلم و جبر سے نجات دلائے گا۔ حضرت آمنہ ایک پاکیزہ اور نیک عورت اس وقت اللہ کے خاص انتخاب کا حصہ تھیں۔ ان کے بطن سے ایک ایسا بچہ جنم لینے والا تھا جس کی روشنی پوری دنیا کو منور کر دے گی۔ عرب کی سرزمین پر ہر طرف بے سکونی کا ماحول تھا، لیکن یہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ایک نبی، ایک رہنما، ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قدم رکھنے والے تھے۔ ماہ ربیع الاول، پیر کی مبارک رات، حضرت آمنہ کا گھر نور سے بھر گیا۔ ایک پرسکون روشنی اور خوشبو نے پورے ماحول کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات کائنات میں کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ فارس کے محل کے ستون گر گئے، صدیوں سے جلتی آگ بجھ گئی، اور آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوا جو دنیا کو ایک عظیم پیغام دے رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے۔ یہ نام پہلے عربوں میں عام نہ تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایک یتیم کی طرح شروع ہوا۔ والد کی وفات ان کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ والدہ حضرت آمنہ اور دادا عبد المطلب نے ان کی پرورش کی ذمہ داری نبھائی۔ عرب کے دستور کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنی سعد کے ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا۔ وہ وقت ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے برکتوں سے بھرپور ثابت ہوا۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں تو ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ ان کا جانور دودھ دینے لگا اور قحط زدہ زمین سرسبز ہو گئی۔ یہ ایک واضح نشانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حیرت انگیز واقعات میں سے ایک واقعہ شق صدر کا ہے۔ ایک دن جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، فرشتے آئے اور ان کا دل نکال کر اسے پاک کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم مشن کے لیے چنا ہے۔ چند سال بعد حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے پاس واپس کر دیا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو کھو بیٹھے۔
اب دادا عبد المطلب ان کے سرپرست بنے۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ انہیں کعبے کے پاس بٹھاتے اور قریش کے سرداروں کو کہتے، یہ میرا بیٹا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے، دادا بھی فوت ہو گئے۔ اب ان کی ذمہ داری چاچا ابو طالب نے سنبھالی۔ ابو طالب نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی بلکہ زندگی بھر ان کی حمایت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور امانت داری کے لیے مشہور تھے۔ قریش انہیں صادق اور امین کے لقب سے پکارتے۔ ان کی یہ صفات ان کے آنے والے عظیم مشن کی بنیاد بننے والی تھی۔